السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا سیکنڈ ایپیسوڈ آف سنہ ریوائولز ود طٰہٰ بن جلیل. ہمیں اور صحابہ میں ایک جو بہت واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ سنت کو سنت سمجھ کے اس پہ عمل کیا کرتے تھے اور ہم سنت کو سنت سمجھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. امام حسن البصری رحمہ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں فرماتے ہیں کان علامت حبہ ایاہ اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بڑی جو کنڈیشن ہے، جو لٹمس ٹیسٹ ہے اللہ کے نبی سے محبت کی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا. وی آل کلیم ٹو لو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، بٹ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم میں سے کون کتنا زیادہ ان کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے. تو آج ہم لوگ ایک ایسی سنت پہ بات کریں گے جو کہ ہم میں سے اکثریت اس پہ عمل نہیں کرتی یا اکثریت کو ہم میں سے اس کا علم ہی نہیں ہے. اینڈ دیٹ سنہ از ٹو ہیو اے ڈیڈیکیٹڈ پلیس ان یور ہوم فار مصلی اور مسجد. اپنے گھر میں ایک ایسا پورشن ریزرو کر لینا فار جسٹ پریئنگ صلاح اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں اور یہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، تو یہ بدری صحابی بھی ہیں. اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ رسول اللہ میری آئی سائٹ بہت ویک ہو چکی ہے اور میں اپنے قوم اور قبیلے کے لوگوں کو نماز باجماعت کرواتا ہوں، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو ویلی کے اندر پانی اتنا بہنے شروع ہو جاتا ہے کہ میرا مسجد کی طرف جانا ممکن نہیں ہو پاتا، کیونکہ دا مسجد از اکراس دا ویلی، میں وہاں جا نہیں پاتا. تو آپ کائنڈلی میرے گھر آئیں اور میرے گھر میں نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو اپنے لیے مصلی بنا لوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انشاءاللہ میں آؤں گا. اگلے دن جب سورج چڑھ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے ساتھ روانہ ہوئے اور اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور اجازت لی آنے کی. تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ آپ آ جائیں، اور جب انٹر ہوئے تو کہا، بیٹھے نہیں بلکہ کہا کہ اے اتبان کہاں چاہتے ہو میں نماز پڑھوں؟ تو اتبان بن مالک نے اشارہ کیا رسول اللہ اس جگہ پہ، تو فرمایا اللہ اکبر، اور جا کے اس جگگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. ابوبکر صدیق اور اتبان بن مالک ان کے پیچھے کھڑے تھے. 2 رکعتیں پڑھائیں اور سلام پھیرنے کے بعد انہی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی ڈش سرو کی جس کا نام تھا خاضرہ، اور اس کے بعد سے اس جگہ کو اپنے لیے مصلی مقرر کر لیا. ابن ماجہ کی حدیث میں ایک اور نابینا صحابی ہیں جن کے متعلق تقریباً سیم ہی روایت آتی ہے. سو دا پوائنٹ از، حکمت کیا ہے اس کے پیچھے کہ ہمارے گھروں میں کوئی ایک جگہ ہونی چاہیے ایسی جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہو اور ریزروڈ ہو نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اور ذکر اذکار کرنے کے لیے، جس کی سینکٹیٹی ہو، جہاں پہ کھیلا کودا نہ آ جائے، جہاں پہ گپ شپ نہ ماری جائے، جہاں پہ ڈرنکس سپل اوور نہ کی جائیں. بہت ساری روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی، ایکسیپٹ آف فرد پریئر. مردوں کے لیے فرض نماز پڑھنا مسجد میں لازم ہے جماعت کے ساتھ، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم اپنی نمازیں پڑھ لو تو ان کا کچھ حصہ گھر میں آ کے بھی ادا کرو، یعنی نوافل اور سنتیں گھر میں آ کے ادا کیا کرو، اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اور یہ بات بھی جان لیں کہ سنتیں اور نوافل مسجد سے زیادہ گھر میں پڑھنا افضل ہے. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ میک اے قبلہ ان یور ہاؤسز، ان یور ہومز. اپنے گھروں میں ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ انسان نماز پڑھے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیں کہ جو گھروں میں نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے یہ سنتیں اور نوافل کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد جا کے نماز پڑھیں باجماعت. ہاں آج کل ایکسیپشن ہے، علماء کے فتاویٰ بھی ہیں، کووڈ-19 کا آؤٹ بریک ہے، اس کی وجہ سے ہم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جنرلی جب حالات ٹھیک ہوں تو مردوں کے لیے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ضروری ہے، اور خواتین گھر ہی پڑھیں، لیکن اگر مسجد جانا چاہیں تو ان کو روکنا نہیں چاہیے. تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اس سنت پہ عمل کریں، اور ہو سکتا ہے کہ اس سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گھروں میں برکتیں بھر دیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری ایک ایسی سنت کو زندہ کرے گا جس کو لوگوں نے بھلا دیا ہو، تو جو آئندہ آنے والا شخص اس سنت پہ عمل کرے گا اس کو بھی ویسا ہی اجر ملے گا. تو ہم سب کو چاہیے کہ اس سنت کو اپنے گھروں میں زندہ کریں، لوگوں کو بتائیں، اس میسج کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ تاکہ اس سنت کو بھی زندہ کیا جا سکے، اور شاید یہ آپ کی اور میری نجات کا باعث بن جائے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.